اللہ 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 اللہ۔ عالم کی ذمہ داری دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ احادیث کا درس ہو یا بیان ہو تو صحاح پیش کرنے پڑتے ہیں، شدید ضعاف سے یا موضوعات سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے تو طلباء کو صحاح سیرتہ پڑھاتے ہیں تاکہ ان سے غلطیاں نہ ہو جائے۔ تو بدقسمتی سے وہ ان میں سے یاد نہیں کرتے، ادھر ادھر کے کہیں اکرم المواعظ و اکثر المواعظ، تو ان میں تو بے سر و پا روایتیں ہوتی ہیں۔ واعظین ضالین بل مضلین، وہ تو لوگوں کو خوش کرتے ہیں، ان کو اس سے کوئی باس نہیں ہے کہ روایت صحت کو پہنچی ہے نہیں۔ 3 طبقوں نے بے احتیاطی کیے، صوفیاء نے، ان کا میدان نہیں تھا یہ، وعاظ نے، اور بعض زنادقہ اور ملاحدہ نے۔ بعض اچھے لوگ بھی مبتلا ہو گئے، جیسے تفسیر واحدی، واسطی، بیضاوی، اور انہوں نے بعض ایسی روایتیں لے لی جو ان کی شان کے لائق نہیں تھی۔ اس کے لیے علیحدہ علماء کھڑے ہو گئے اور ان کی تصحیح فرمائی۔ ابن عساکر نے 400 جلدوں میں تاریخ لکھی، تاریخ دمشق، لیکن احادیث کے علم میں بہت کمزور تھے، تو خطیب کھڑا ہو گیا بغدادی، اور اس نے تاریخ بغداد کے نام سے ابن عساکر کی تہذیب کی، تمام روایتیں جو کمزور تھی اس کا انکار کیا، نقل کر کے رد کر دیا۔ اور ابن دبی نے ایک کتاب لکھی ہے تمیز الطیب من الخبیث، کون سی روایت صحیح ہے کون سی غلط۔ یہ لمبا عنوان ہے، حجلونی نے کشف الخفا لکھا ہے، سیوطی نے العالی لکھا ہے، سخاوی نے المقاصد الحسنہ لکھا ہے۔ سب سے بڑے آدمی اس میدان میں جمال الدین مزی تھے، رام ہرمز فارس کے باشندے ہیں، جمال الدین مزی، ان کی کتاب 48 جلدیں آئی ہے، سنا ہے اور آ رہی ہے۔ اول من جمع الجرح والعدل، جرح و تعدیل میں اول کتاب ہے۔ پھر ذہبی نے سیر الاعلام میں اور میزان میں، اور حافظ نے لسان میں اور تقریب میں اور تہذیب میں خزائن جمع فرمائے اور اصول نقد و ابرام کے نقل کیے۔ ہندوستان کے اکابر علماء میں سے علامہ طاہر پٹنی ہے، انہوں نے مجمع و بحار الانوار لکھا ہے 5 جلدوں میں۔ آج کل بیروت سے اعلیٰ طبعات سے آ گئی 16 جلدوں میں، اور اس کا تکملہ لکھا، اور تکملہ میں وہ روایات جو مشہور ہوئی ہے اور اس کی حقیقت نہیں ہے۔ عجیب بات ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل بھی متفق موضوع ہے، متفق۔ قال الزرکشی وابن کثیر والدمیری باطل لا اصل له، اور ما من عالم و محدث و فقیہ الا ذکر یا حسرتا یا ویلتا۔ افسوس صد افسوس، کاش کے احتیاط ہو جاتی۔